ہیلو ایوریون، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا انٹرویو ایکسپیرینس اسلام آباد ایمبیسی میں ان پاکستان۔ میرا جو ہے وہ ویزا ٹائپ اور اپلیکیشن ٹائم لائن تھا، میرا اسٹوڈنٹ ویزا تھا F1 ویزا، اور میں نے جو ہے وہ اپنا DS-160 فارم سبمٹ کروایا تھا مارچ کے شروع میں، اور میرا انٹرویو جو تھا وہ تھا 25 مارچ 2025 میں، اور میرا ویزا جو ہے وہ ودن 1 منٹ اپروو ہوا، اور ساتھ ہی مجھے جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے میرے ڈاکومنٹس ریسیو ہو گئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں شیئر کروں گی کہ کیا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو لے کے جانے چاہیے اسپیشلی فار اسٹوڈنٹ ویزا۔ تو ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ میں اس میں جو ہے وہ کچھ کمپلسری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ سپورٹیو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو جا رہا ہے کینڈیڈیٹ، اس کے پاس جو کمپلسری ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے پاسپورٹ، پھر اس کے بعد DS-160 کنفرمیشن پیج جو آپ کا ہوتا ہے، اور سروس فی جو آپ نے پے کی ہے وہ I-20 جو ہے وہ سائن کیا ہوا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن کی آپ کے پاس 2 کاپیز ہونی چاہیے جو کہ ضرورت پڑتی ہیں آپ کو ایمبیسی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا CNIC آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ایڈمیشن لیٹر یا آفر لیٹر جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے نے کوئی انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ دیا ہوا ہے، TOEFL اسکور رپورٹ، تو وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ جو آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں فرام میٹرک ٹو آن ورڈ وہ ہونے چاہیے، اور فائنینشیل سپورٹ لیٹر بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس، لائک بینک اسٹیٹمنٹ جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ اسٹوڈنٹس سیلف فنڈنگ پہ جا رہے ہیں تو بینک اسٹیٹمنٹس مسٹ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ID کارڈ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ کچھ سپورٹیو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ کو لے کے جانے چاہیے۔ بعض دفعہ ان ریئر کیسز جو ہیں وہ ویزا آفیسر پوچھ لیتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس جو ہیں وہ اپنی ویزا فوٹوز، آپ کی اپڈیٹڈ CV، اسی طرح سے اگر آپ PhD کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا جو پوٹینشیل سپروائزر ہوگا ان US، اس کی آپ کے پاس CV ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹڈی یا ریسرچ پلان ہونا چاہیے، MRB فی ریسیٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ کرتے وقت جو ہے وہ پے کی تھی۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی جاب وغیرہ کی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس لیٹرز ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور آپ کیب پہ جاتے ہیں تو کیب آپ کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کی گیٹ سے تھوڑا پیچھے اتار دے گی، آن اے ڈسٹینس آف 1 or 2 منٹ واکنگ ڈسٹینس پہ۔ جیسے میں کیب پہ گئی تھی تو اس نے مجھے جو ہے وہ پیچھے ہی اتار دیا تھا۔ بٹ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اپنا ID کارڈ شو کروانا ہوتا ہے۔ جیسے میں گئی تھی تو مجھے جو ہے وہ اپنا ID کارڈ دکھانا تھا، ID کارڈ دکھا کے جو ہے پھر مجھے انہوں نے اندر جانے دیا تھا، اور اندر جو ہے پھر میں جو ہے وہ پیدل ٹریول کیا آن اے ڈسٹینس آف 1 منٹ آئی تھنک، اور 2 منٹ۔ تو وہ جہاں سے آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی آپ کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے وہ کار پارکنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ پارک کر سکتے ہیں۔ سو دس از اے پلیس جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اپنا ID کارڈ شو کروانا ہوتا ہے، اور اس سے نیکسٹ جو ہے جہاں پہ آپ نے شاید فی پے کرنی ہوتی ہے گاڑی کے، اف یو آر ہیونگ یور اون کار۔ سو یہ دس از پارکنگ، اور پارکنگ کی جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے آپ نے جانا ہوتا ہے پارکنگ کے اپوزٹ سائڈ پہ ہی، اور سامنے جو ہے وہ پھر آپ کے دیر از ایریا جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اپنے بیگس وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور پرسن ہے جو کہ اندر الاؤ نہیں ہے ایمبیسی میں تو وہ جو ہے اس ایریا میں جو ہے وہ ویٹ کر سکتے ہیں، اور آپ بیگس رکھواتے ہیں اس میں سیل فون، اسمارٹ واچز اینڈ آل دیز تھنگز آپ کو جو ہے وہ رکھ کے جانی ہوتی ہیں، کیونکہ اندر الاؤ نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ کو ٹوکن دیتے ہیں، آپ نے وہ ٹوکن جو ہے اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو دے کین جسٹ ہولڈ یور لگیجز اینڈ یو آر گڈ ٹو گو۔ تو اب جیسے ہی آپ نیکسٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ شاپ سے نکلتے آپ اس ایریا سے نکلتے ہیں جو جہاں پہ بیگ وغیرہ سبمٹ کروائے، تو سامنے جو ہے وہ لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایمبیسیز کی، تو آپ نے US ایمبیسی کی لائن میں لگ جانا ہے۔ تو وہاں پہ وہ آپ کا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن لیٹر چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی 1 گھنٹہ آگے کی ہوتی ہے یا آدھا گھنٹہ آگے کی ہوتی ہے، سپوز اف مائی اپوائنٹمنٹ واز آن 8:15 تو میں 7 بجے پہنچ گئی تھی، بٹ دے ڈیڈنٹ لیٹ می گو کہ میں اندر جاؤں۔ تو
انہوں نے مجھے جو ہے وہ 7:15 پہ یا 7:30 پہ غالباً جو ہے وہ جانے دیا اندر۔ تو جیسے ہی آپ کو اندر جانے دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ سامنے ہی یہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ they didn't let you go with some kind of smartwatches, cell phone, or even I have USB, so they take the USB from me. I don't know how that get in my wallet, but yeah, they took that USB. so یہاں سے جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے پہنچنا ہوتا ہے۔ سو دس از دا نیکسٹ پلیس جہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی جیسے ہی آپ سیکیورٹی چیک کے بعد انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا US والے اس کاؤنٹر پہ چلے جائیں، تو آپ نے اس کاؤنٹر پہ پہنچ جانا ہوتا ہے US کے کاؤنٹر پہ۔ لائک مجھے نہیں پتا تھا بٹ پیپل ور ویری فرینڈلی دیر، مطلب وہ آپ کی ہی گائیڈنس کے لیے ٹھہرے ہوتے ہیں، آپ کو انسٹرکشنز دینے کے لیے کہ اب آپ ادھر جائیں، آپ ادھر جائیں، اگر US والے ہیں تو ادھر جائیں۔ تو وہاں پہ آپ کو US والے کاؤنٹر پہ جانا ہوتا ہے، اپنا اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن لیٹر آپ نے دکھانا ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن ایک لیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے پاس 2 ہونے چاہیے۔ اس کے بعد وہ ہے جو آپ سے 1500 فی لیتے ہیں اور آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں شٹل کے لیے، پھر آپ کو جو ہے فردر گائیڈ کر دیتے ہیں، ڈائریکشن پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ آگے ادھر چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ نے ماسک نہیں لیا ہوا تو آپ کو جو ہے وہ ماسک پرچیز کرنا پڑتا ہے، اور پھر ادھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ کو کافی سارے لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھہر جانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی شٹل آتی ہے تو آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ US ایمبیسی والے الگ ہو جائیں، جرمن والے الگ ہو جائیں، تو US ایمبیسی والے جو ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں ایک سائڈ پہ، اور اس کی شٹل آتی ہے تو اس میں سارے US ایمبیسی والے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو وہ ٹوکن دکھانا ہوتا ہے جو آپ نے پیچھے سے لیا تھا کاؤنٹر سے۔ تو اس کے بعد یہ شٹل ڈفرینٹ ایمبیسیز کراس کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ US ایمبیسی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئی تھنک کوئی 5-10 منٹ کا ڈسٹینس ہوتا ہے فرام دیٹ پوائنٹ ٹو دا US ایمبیسی۔ تو US ایمبیسی کے باہر ایک بہت ہی کافی لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں 40 منٹ آئی گیس سو وی ہیو ٹو ویٹ انٹل ٹو ریچ دا ونڈو۔ یہ باہری ونڈو ہوتی ہے جس میں وہ اسٹوڈنٹس سے جو ہے اسٹوڈنٹس جن کے ویزاز ہوتے ہیں ان سے پاسپورٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس پاسپورٹ کو پھر ایک ربر بینڈ سے اس کے اندر آپ کی سیوس بھی، آپ کا I-20 اور آپ کی جو DS-160 کنفرمیشن ہے اس کو جو ہے وہ ربر بینڈ سے فولڈ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس گیٹ سے جو ہے وہ 2nd فلور پہ چلے جائیں۔ تو 2nd فلور پہ جو ہے وہ آپ کو جانے کے لیے لفٹ یوز کرنی ہوتی ہے۔ لفٹ سے آپ جیسے نکلتے ہیں تو سامنے آپ کو ایک اور گیٹ کراس کرنا ہوتا ہے، دین دیر از اے کوریڈور، اور اس کوریڈور کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ایک ایریا ہے جس میں آپ کو انٹر ہونا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں، دس ایریا لک لائک دیٹ، تو اس میں جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ بایو میٹرک ونڈوز پہ جانا ہے۔ مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا یہاں پہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو میں خود ہی جو وہ ہے وہ پوچھا جو پہلے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے فرسٹ اسٹیپ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ویزا ونڈو پہ جائیں، سوری بایو میٹرک ونڈو پہ جائیں۔ تو بایو میٹرک ونڈو میں لگ گئی تھی، آئی تھنک ونڈو نمبر 12 پہ۔ تو وہاں پہ جو ہے میری ایک مشین سی رکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ، آئی تھنک ایک وائٹ امریکن وومن تھی، تو اس نے کہا کہ آپ نے تھمس لگاؤ اور اپنے فنگرز لگاؤ، تو میں نے وہ لگائیں۔ اس کے بعد دے انسٹرکٹیڈ می، بٹ آئی تھنک دے ڈیڈنٹ انسٹرکٹیڈ می، بس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ آئی اور انٹرویو لائن میں لگ گئی۔ تو یہاں پہ اگین جو ہے وہ آپ کو لائن کافی لمبی ہوتی ہے، تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے آلموسٹ 40-30 منٹس ٹو ریچ دا ویزا ونڈو جہاں پہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں ویزا آفیسرس۔ تو یہاں پہ جو آپ کو ہے وہ بہت ہی اپنے جو ہے وہ نروسنس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لائک یو ہیو ٹو پلے لائک کہ آپ جو ہے وہ کچھ سن نہیں رہے اور آپ کچھ دیکھ نہیں رہے، کس کو کون سی پرچی مل رہی ہے اور کس کو کون سی نہیں مل رہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کس ویزا آفیسر کے پاس جائیں گے، بس جب جو ونڈو فری ہوتی ہے آپ کے ٹرن پہ تو اس پہ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ چوائس بھی نہیں ہوتی۔ بٹ آئی واز لکی انف کہ مجھے یہ چوائس دی گئی تھی کہ ایک فرسٹ لائن تھی وہ پھر آگے بریک ہو کے زگ زیگ لائنس میں بریک ڈاؤن ہو رہی تھی، تو جو ایک کاؤنٹر تھا یہ جو ہے ایکسٹریم رائٹ پہ، تو یہاں پہ جو تھے وہ ایک میل ویزا آفیسر تھے، اینڈ ان کو میں دیکھ رہی تھی تو وہ کافی اسمائل کر کے انٹرویو لے رہے تھے۔ سو آئی تھاٹ دیٹ اف آئی ایم گیٹنگ دا اپرچونیٹی ٹو گو ٹو دیٹ ویزا آفیسر، سو مجھے ادھر جانا چاہیے۔ تو آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے، بٹ میری ٹوئنس نے مجھے ایسے کہا تو میں اس لائن میں لگ گئی، اور بہرحال میں نہیں دیکھ رہی تھی کہ کس کو کون سی پرچی مل رہی ہے، آئی واز جسٹ
لکنگ چھت پہ دیکھ رہی تھی اور ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھ رہی تھی لوگوں کو، اور ایک اسمائل تھی میرے فیس پہ تھرو دا ہول ٹائم. آلدو آپ کو جو ہے وہ لائنیں لگ لگ کے کافی جو ہے وہ یو فیل ٹائرڈ، تو لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے اپنی مینٹین رکھنی ہوتی ہے سم ہاؤ. سو یہ ہے سب سے جو ہے وہ کریٹیکل پارٹ کہ ویزا آفیسر نے مجھ سے کیا کویشچن پوچھے. تو اب جو میرے سامنے لڑکی تھی، جیسے ہی اس کا انٹرویو کلیئر ہوا تو پھر میں جو ہے وہ چلی گئی انٹرویو ونڈو پہ. تو میں نے جو ہے وہ آفیسر کو ہیلو آفیسر ہاؤ آر یو، تو اس نے اسمائل پاس کی تھا آئی ایم ویری ویل تھینکس فار آسکنگ پاس می یور ڈاکومنٹس پلیز. تو میری جو وہ ڈاکومنٹس تھے باہر سے مجھے دیے گئے تھے ربر بینڈ کے اندر، تو وہ میں نے جو ہے وہ ونڈو سے نیچے تھوڑی سی اسپیس بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے پاس کرنے ہوتے، تو وہ میں نے اس کو پاس کر دیے. تو اس نے جو ہے وہ میرے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کھولے اور میرا جو ہے وہ I-20 غور سے دیکھا. تو I-20 دیکھتے ہوئے اس نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا کہ آپ اس یونیورسٹی میں جا رہی ہیں PhD کے لیے اور اسکالرشپ؟ تو میں نے ان کو کہا جی میں اسی یونیورسٹی میں جا رہی ہوں اینڈ فار دیٹ اسکالرشپ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے بتایا کہ میرے جو ہے وہ ایک فرینڈ ہیں جو آلریڈی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے مجھے اس یونیورسٹی کے بارے میں پتہ چلا ہے. مزید میں جو ہے وہ جب گوگل پہ کی ورڈ ریکنگ سرچ کر رہی تھی یونیورسٹیز کی جو میرے پروگرام میں جو ہے وہ اسٹرانگ پروگرام آفر کر رہی تھی، تو خیر اس نے میری بات کو کاٹ دیا. تو اس نے کہا کہ آپ کی پریویس ایجوکیشن جو تھی وہ کیا تھی؟ تو میں نے مطلب ادھر آپ کی بیچلر تھی یا ماسٹر تھی؟ تو میں نے بتایا کہ جو ہے میری ایجوکیشن یہ تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کس انسٹیٹیوشن سے تھی؟ تو میں نے یونیورسٹی کا نام لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ یونیورسٹی پاکستان میں ہی ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان میں ہی ہے. تو کہتے ہیں اچھا آپ نے مجھے اپنے اپلیکیشن پروسیس کے بارے میں بتایا کہ یہ جاب جس یونیورسٹی کے لیے آپ جا رہی ہیں PhD کے لیے، اس میں آپ نے کیسے اپلائی کیا تھا؟ آپ کا کوئی انٹرویو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا آپ کا کسی پروفیسر سے کانٹیکٹ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں نے پورٹل کے تھرو اپلائی کیا تھا، پھر میرا انٹرویو ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اسکالرشپ آفر کی، اور میں ایک پروفیسر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں جو کہ ریسرچ کر رہا ہے میری ایریا میں، تو یہ میری ایریا سے میچ کرتی ہے. تو اس وجہ سے میں ان پروفیسر کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ایک اچھی میری بانڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے مجھے ان کے کام کی. تو اس لیے میں نے جو ہے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ چوز کی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی فیوچر ریسرچ کیا ہوگی؟ تو پھر میں نے اپنی فیوچر ریسرچ کے بارے میں بتایا کہ میری فیوچر ریسرچ یہ ہوگی، اسپیس پہ ہوگی. تو خیر پھر انہوں نے جو ہے وہ انٹرپٹ کیا مجھے پھر دوبارہ. کہتے ہیں آپ کی جو ہے وہ ریسرچ میں سم ہاؤ کوئی نینو ٹیکنالوجی یوز ہوگی؟ تو میں نے کہا نہیں آفیسر نہیں یوز ہوگی، میری ریسرچ میں یہ انوالو ہوگا. تو انہوں نے پھر انٹرپٹ کر دیا، مطلب ان کو اتنا نہیں سننا تھا. آلدو آئی ایم اگین سینگ کہ موسٹلی انٹرویوز میں ایسے نہیں ہوتا. ویزا آفیسر آپ سے بہت زیادہ کویشچن پوچھتے ہیں، وائی آر یو گوئنگ ٹو دا US، وائی دس یونیورسٹی، وٹ آر یور فیوچر گولز، اینڈ دیر آر لاٹ آف کویشچنز وچ یو ہیو ٹو پریپیئر. تو آپ کو ان کویشچنس کے لیے پریپیئر ہو کے جانا چاہیے. میرے جو ہے وہ انٹرویو کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ نہیں پریپیئر کرنا چاہیے ایک پرسن کو، کیونکہ اگر ایک پرسن جا رہا ہے آفٹر ڈینائل تو اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا چینج کیا ہے. اگر ایک پرسن سیلف فنڈنگ پہ جا رہا ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ ہاں جی آپ کا اسپانسر کون ہے، آپ کے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسپانسر. تو جب میں موک پریکٹس کر رہی تھی تو کافی اسٹوڈنٹس آنسر کر رہے ہوتے تھے کہ اچھا جی میرے پیرنٹ جو ہیں مجھے بتاتے نہیں ہیں کہ میرا اسپانسر جو ہے وہ کیا کرتا ہے. تو اس وجہ سے بھی موسٹلی اسٹوڈنٹس کے ویزا جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی ول سجیسٹ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے انٹرویو کی پریپریشن کر کے جائیں. خیر اینی ویز کم ٹو دا انٹرویو کویشچنس. تو انہوں نے اینڈ میں مجھ سے پوچھا آر یو میریڈ اور ناٹ؟ تو میں نے ان کو وہ جواب دیا. تو ڈیورنگ آل دس انٹرویو دیر واز اے کائنڈ آف اسمائل آن مائی فیس. تو آپ کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ جانا ہے. آل دا ویز آفیسر اسٹرکٹ ہے تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے نروس پہ نہیں لے لینا، آپ کو پھر بھی ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آنسرس دینے چاہیے. تو میرا انٹرویو جو تھا وہ موسٹلی کویشچن آنسر جو ہیں وہ 60 سیکنڈس اور لیس دین منٹ رہے تھے. اس کے بعد ویزا آفیسر جو تھے ہی واز ٹائپنگ سم تھنگ آن ہز کمپیوٹر اینڈ واز لوکنگ آن دا اسکرین. تو تقریباً 30 سیکنڈ بعد انہوں نے جو ہے وہ مجھے بلو سلپ پاس کی. بائی دا وے دس از ناٹ اے سلپ وچ یو آر واچنگ ان دا ویڈیو. ہماری جو پاکستان میں ہے وہ بلو سلپ آپ کو ملتی ہے اف یور ویزا از اپروو، جو کہ میری ویڈیو کے تھمب نیل میں بھی موجود ہے. اور ان ادر سنیریوز آپ کو جو ہیں وہ پھر وائٹ یا یلو یا اس طرح کی اور سلپس دی جاتی ہیں اگر آپ AP میں جاتے ہیں یا آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں. تو آفٹر 30 سیکنڈ ویزا آفیسر نے کہا یو آر گڈ ٹو گو.
اور انہوں نے مجھے جو ہے میرا کہا کہ پاسپورٹ آپ کو 1 ویک میں مل جائے گا، اور باقی جو سروس فی اور یہ ڈاکومنٹس I-20 انہوں سے مجھے پاس کر دی، میں نے وہ اٹھائے اور جو ہے پھر میں واپس آ گئی باہر ایمبیسی کے باہر۔ تو ایمبیسی کے باہر اب جب واپس آتے ہیں تو ایمبیسی کے باہر آپ کو اگین لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں، وہاں پہ ویٹ کرنا ہوتا ہے شٹل کا۔ شٹل آتی ہے، پھر آپ کو اپنے جو پہلے والی پرچی اٹھائی ہوئی تھی وہ آپ کو اینڈ میں سبمٹ کروانی ہوتی ہے، جو آپ نے لی تھی تو وہ آپ نے جو ہے سنبھال کے رکھنی ہے کہیں پہ۔ لاٹ آف پیپل آر آسکنگ کہ ہمیں جو ہے وہ ویزا انٹرویو کویسچن کس طرح سے پریپیئر کرنے چاہیے، تو اس کی سمپل اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ٹائم لیں، بیٹھیں، سیٹ آف کویسچنس پریپیئر کریں اور سوچیں کہ اچھا میں نے اس کا آنسر کیا دینا ہے۔ اپنی طرف سے جب آپ کو لگے کہ اوکے میں نے سارے کویسچنس لکھ لیے ہیں اور میرے آنسر جو ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں، آپ کو سیٹسفیکٹری لگ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ موک پریکٹس کریں، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے فیلڈ سے نہیں ہیں، کیونکہ ویزا آفیسرز بھی آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ نہیں ہوتے، ان کو زیادہ ڈیپلی چیزوں کا نہیں آئیڈیا ہوتا، تو آپ نے اپنے کویسچن جو ہیں وہ سمپل رکھنے ہیں تاکہ ایک سادے بندے کو بھی وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں۔ تو آپ نے موک پریکٹس کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، ان سے فیڈ بیک لینے ہیں اور پھر اپنے کویسچنس کو جو ہے وہ ریفائن کرنا ہے۔ تو خود بے شک مرر کے سامنے ٹھہر کے پریکٹس کر لیں اور ٹائمر لگا لیں فون پہ، تاکہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے ایک کم ٹائم میں 1 منٹ یا 2 منٹ میں اپنے سب کویسچنس کو جو ہے وہ آنسر کر رہے ہیں، یا ایک کویسچن کو جو ہے وہ آپ 10-15 سیکنڈ میں کس طرح سے کنسائز وے میں اور ایسے وے پہ جو کہ ویزا آفیسر سمجھ سکیں، بہت ہی سمجھ آنے والا اور امپریسو سا جواب ہو وہ آپ دے سکیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کویسچنس کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اور ویئر ٹو اسٹے ان اسلام آباد، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انٹرویو سے 1 دن پہلے ہی، اگر آپ اسلام آباد سے نہیں ہیں تو آپ کو 1 دن پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اگر آپ کے کہاں وہاں پہ کوئی جاننے والے ہیں دیٹس گریٹ، اور اگر نہیں ہے تو آئی ول سجیسٹ کہ اسلام آباد میں ہمارے پاس ایک ایریا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن آن 6 روڈ، تو وہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہاسٹلس ہیں فار گرلز اینڈ بوائز، اینڈ دیر آر لاٹ آف places to eat and there are also supermarkets there، تو مطلب ان شارٹ یہ کہ وہ کافی اچھی جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں، اور ہاسٹل بھی ریزنیبل پرائس میں، لائک آئی پیڈ 1000 پر ڈے ہاسٹل رینٹ، تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی ہاسٹلز مل جاتے ہیں، تو آپ نے ہاسٹلز وہاں پہ لے لینا ہے 1 دن پہلے۔ اور یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمبیسی سے کوئی 20 منٹ کی ڈسٹینس پہ ہے، اینڈ یو کین ایزیلی گیٹ اے کیب فرام دیٹ ہاسٹل ٹو دا ایمبیسی۔ وٹ ٹو ویئر، یہ بہت ہی جو ہے وہ کویشچن پوچھا جاتا ہے، تو وٹ ٹو ویئر میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کمفرٹیبل ڈریسز پہننے ہیں، لائک جو آپ پہلے یوز کر رہے ہیں تو وہ پہن کے جائیں۔ آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ گرلز بعض دفعہ ہیلز یا اس طرح کی چیزیں پہن کے جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو لمبی لمبی لائنس میں لگنا ہے، تو ایسی چیز پہن کے جائیں جس میں آپ کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ ہوں۔ تو آپ جو ڈیلی روٹین میں اگر جاب پہ جاتے ہیں تو جو چیز پہن کے جاتے ہیں وہی پہنیں، اسی طرح سے اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اگر آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ جس طرح سے آپ نے آپ کو جو ہے وہ تیار کر کے جاتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ جانا چاہیے۔ ان شارٹ یہ کہ آپ کو ایسی ڈریسنگ کرنی چاہیے جس میں آپ کانفیڈنٹ ہوں اور کمفرٹیبل ہوں، دیٹس اٹ، بیکاز کانفیڈنس از the only key which matters in your interview۔ اور ہاؤ مچ ارلیئر آئی وڈ سجیسٹ کہ 1 یا 1.25 گھنٹہ پہلے آپ کو جانا چاہیے۔ ہاؤ ٹو کم اوور کم نروسنس، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پانی لے جائیں ساتھ، چاکلیٹس لے جائیں، اور انٹرویو سے پہلے تھوڑا سا پانی پی لیں، اور اسی طرح سے لمبے لمبے سانس لیں، آلدو آپ وہاں پہ آبزرو کیے جا رہے ہوتے ہیں آپ کی تمام ایکٹیویٹیز، سو آپ نے جو ہے وہ آپ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے، اور مت دیکھیں کہ ویزا آفیسر یہ والا ریجیکٹ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا، بس ایک جیسے میں تھی تو میں جو ہے وہ آئی واز آلویز اسمائلنگ، اگر کوئی مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا کچھ پوچھ رہا تھا تو میں ان کو بہت اچھے وے میں بتا رہی تھی۔ ایون میرے ساتھ ایک جو تھے وہ انکل اور آنٹی تھے، تو جو مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے تو ان کو میں بہت ہی اسمائل کر کے اور بہت اچھے وے میں آنسر کر رہی تھی، ہر ایک کو کر رہی تھی، اور میں جو ہے وہ اپنے اندر کہہ رہی تھی کہ ٹوڈے آئی ول انشاءاللہ میرا ویزا جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ تو اس چیز کی بھی ایک بڑی افرمیشنس کی ہوتی ہے، جو آپ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آ جاتی ہے اور آپ اس پہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہو کہ میں انشاءاللہ میرا ویزا جو ہے اپروو ہو جائے گا۔ تو وہ چیز ایک جو ہے نا آپ میں جو ہے وہ کانفیڈنس لے کے آتی ہے، بوسٹ اپ کرتی ہے آپ کو۔ بٹ کین ون برنگ انسائڈ ایمبیسی، آپ کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ فائلس
یوزلی لے کے جانی چاہیے. اگر آپ پاؤچز لے کے جا رہے ہیں جس میں آپ کینڈیز وغیرہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, پلاسٹک کے ہونے چاہیے. اور یس اپنے ڈاکومنٹس کو لیبل کر کے لے کے جانا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ رینڈملی نہ سرچ کریں کہ اچھا کون سے ڈاکومنٹ مجھے دینا ہے. اگر ویزا آفیسر کوئی اور اوپر سے مانگ لیتے ہیں ڈاکومنٹس تو یہ ہے کہ اگر آپ کینڈیز وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی کسی ٹرانسپیرنٹ فائل میں لے کے جانے چاہیے. واٹر بوٹل آپ کو یوزلی ہاتھ میں لینی ہوتی ہے. اور بایو میٹرک کا میں نے بتا دیا ہے کہ بایو میٹرک کیا ہوتی ہے اور وہ کب ہوتی ہے. تو وہ آپ کے انٹرویو سے پہلے ہی ہوتی ہے. پہلے آپ بایو میٹرک ونڈو پہ جاتے ہو, بایو میٹرک کروا کے پھر آپ انٹرویو لائن میں لگ جاتے ہو.